اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کو بغیر مار کے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں بچوں کو مارنے کی اجازت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، سوائے ایک مقام جب بچے کو نماز کی طرف لے کر آیا جاتا ہے اور بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس وقت آپ بچے کو زبردستی مار کے بھی نماز کی طرف لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا بیہیویئر ہی آپ کا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے آپ کو اس طریقے سے بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے رہیں، ہر وقت مارتے رہیں یا ہر وقت لیکچر دیتے رہیں۔ تو بار بار بچوں کو ڈانٹنے یا مارنے سے بھی کیا ہوتا ہے، بچوں کا برین جو ہے اس کی برین کی جو شیپ ہے، اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ ضدی بنتا ہے، غصے والا بنتا ہے، اور وہ بچپن سے ہی وہ مارنا سیکھتا ہے۔ مار کھائے گا تو پھر وہ بھی بڑا ہو کے اسی طریقے سے مارے گا، اس طریقے کی اس کی عادت ہوگی، ایگریسو ہوگا، غصے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پھر بچے کا جب مائنڈ اس طریقے سے چینج ہو جائے گا، مائنڈ کا اسٹرکچر، تو اور اس کے اندر جو ہے ایک بیڈ فیلنگس ہوں گی، بیڈ ایموشن ہوں گے، اور جو ہے وہ آپ سے ہی دور ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ہے بچے کو ہر وقت لیکچر نہ دیں، ہر وقت ڈانٹے نہ، ہر وقت مارے نہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے بچے کو سے جب کوئی اپنی بات منوانی ہے تو آپ جو ہیں بچے کے لیے کچھ رولز لگا دیں کہ آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کی پاکٹ منی بند کر دوں گا، یا میں آپ کو نانی کے نہیں لے کے جاؤں گا، ماموں کے نہیں لے کے جاؤں گا، یا گھمانے نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس طریقے سے پنش کریں بھی جب کریں گے آپ، جب اس کو پہلے بتایا ہوا ہوگا کہ آپ نے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ایسا ہوگا، تاکہ اور پھر وہ جو بات آپ نے رولز بنائے ہیں پھر آپ کو اس کو پنش کرنا پڑے گی۔ اگر آپ پنش نہیں کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا آپ کچھ نہیں بولتے، بس ایسے ڈانٹتے ہیں یا اس طریقے سے کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پنش جو ہے صرف ایسی ہونی چاہیے جس سے وہ سدھرے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بولیں کہ آپ کو میں گھر سے نکال دوں گا، اب آپ گھر سے نہیں نکال سکتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بچے جو ہیں پھر اور مطلب غلط ڈائریکشن میں چلتے ہیں، اور ہر وقت سختی کرنے سے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی بچہ جو ہے دوسری جگہ جو ہے باہر کے لوگوں کو دوست بنانے کو شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ جو ہے اکثر اب آج کل کیا کر رہے ہیں، آج کل کے ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی موبائل دے دیتے ہیں بچوں کو بزی کرنے کے لیے۔ اب آپ خود ہی موبائل دے کے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کو بزی کرنے کے لیے کہ آپ اپنا کام کر لیں، بچے موبائل میں بزی ہو جائیں، تو بچے واٹس ایپ، فیس بک، اس طریقے سے پھر وہ بالکل مستقل اس میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، گرلس اور بوائز کی فرینڈ شپ ویسے بھی حرام ہے۔ آپ بچوں کو بچپن سے ہی حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں بھی بتائیے۔ 8 سال کی عمر، 7 سال کی عمر سے جو ہے بچہ جو ہے سمجھنے لگتا ہے، جب سے ہی آپ اس کو 8-7 سال کی عمر سے سمجھانا شروع کریں، اور دوسری کہانیاں، اسٹوریز، واقعات اس طریقے سے آپ بتائیں تاکہ وہ آپ سے موٹیویٹ ہو اور گائیڈ ہو۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بچے جو ہیں ان کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جلن کے، فیلنگز کے، اور دماغ کا اسٹرکچر بھی چینج ہو جاتا ہے، تو پھر بچپن سے ہی بچہ ضدی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ یہی کریں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، کروانا ہے، تو آپ اس کو پہلے بتا دیں، آپ نے ایسا کریں گے تو پھر آپ میری بات مانیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا، اور اس طریقے سے باقی جو ہے آپ نے جو ان کی پنش رکھی ہوئی ہے وہ پنش آپ بھلے بچے سے پوچھیں کہ آپ کو کیا پنش دوں میں، آپ بتائیں۔ تو مطلب اس طریقے سے آپ جو ہیں ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں تاکہ بچہ آپ سے دور نہ ہو، بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ ریلیشن رکھیں۔ زمانہ آگے اور مزید بہت زیادہ خراب ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہر قسم کی رائٹ اور رونگ بتائیں، حلال اور حرام رشتوں کا بھی بتائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بچوں کی تربیت کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا ماں باپ سے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی ہے،
کیونکہ بچے اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کا نقصان وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے. ماں باپ جو ہیں وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو بچوں کی تربیت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بچوں کی کیسے تربیت کی. تو آپ اپنا خیال رکھیں کہ آپ کے بچے نہ بگڑیں ہر وقت. آپ اگر بچہ باہر سے کچھ غلط کر کے آ رہا ہے تو نہیں، ابھی تو اس کی عمر ہے کھیلنے کی، یہ سب کرنے کی، ابھی تو جوان ہوئے ہیں، یہ وہ اس طریقے سے اگنور نہ کریں. بچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اچھی بری باتیں بتائیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اچھی بن سکیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ کریں.